بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایبٹ آباد کی فضا آلریڈی سوگوار تھی ڈاکٹر وردہ کیس کو لے کر۔ اس کے فوراً بعد ہی کچھ دنوں کے بعد گزشتہ روز ایک اور افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جو کہ ایبٹ آباد کاغان کالونی کے اندر ایک گھر میں اس طرح صف ماتم بچتی ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو اس طرح موت کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور بعد ازاں خود بھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تمام تر پہلوؤں کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو انہی تمام پہلوؤں کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ اصل بات کیا تھی، حقائق کیا ہیں، ذرائع کیا اس کے اوپر بتا رہے ہیں اور کیا انکشافات ہوئے ہیں اور کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین اکرام، ایبٹ آباد کی فضا کافی زیادہ سوگوار تھی ڈاکٹر وردہ کیس کو لے کر، اور اس کے بعد یہ جو ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ روز ایبٹ آباد کاغان کالونی کے اندر ہوا، جس کے اوپر دل بہت زیادہ افسردہ ہے، بہت غمگین ہے کہ معصوم بچے 3 سالہ، 6 سالہ اور 1 سالہ جو بچے معصوم جو ننھی جو جانیں ہیں، ننھی کلیاں جو تھیں، ان کو ان کے ہی والد کے ہاتھوں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اب ان کی جو موت ہوئی ہے، ہاسپٹل کے مطابق جو ان کی موت کا ذریعہ بنا ہے وہ زہر خورانی تھی۔ بچوں کو زہر دے کر قتل کیا گیا اور اسی کے ساتھ بچوں کی جو والدہ ہے اس کو بھی اس طرح زہر دی گئی اور اس کے اوپر جو ہے سر کے اوپر وار کر کے زخمی کیا گیا، اور جو ایک کاشف خان نامی جو اس کا ہسبینڈ تھا، یہ جو بچوں کا والد تھا، بعد ازاں اپنے آپ کو جو ہے وہ زخمی کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گلے میں پھندا بھی ڈالا۔ یہ تمام تر واقعات کے پیچھے بات وہی ہے کہ پیسہ تھا، سود تھا۔ اس تمام واقعے کے پیچھے ایک مال کی جو ایک ٹینشن تھی، پیسے کی ایک ٹینشن تھی، اور جس کی وجہ سے ایک کاشف خان نامی بندہ تھا، وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ اس کے کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر وہ ایک فریاد بیان کر رہا ہے کہ مجھے 10 دن کی مہلت اور دی جاتی تو شاید میں یہ سٹیپ نہ لیتا۔ پھر اسی کے ساتھ وہ اپنی ویڈیوز میں ایک قاری نامی ایک بندے کو جو ہے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے 10 دن اور دے دیتے، تمہیں کیا جانا تھا۔ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ اب کچھ حقائق یوں سامنے آتے ہیں کہ قاری نامی جو ایک بندہ تھا وہ کاشف خان کا دوست تھا۔ اب وہ کاشف خان اور وہ دوست ہے، اور قاری نامی جو ایک بندہ ہے جس کا ایبٹ آباد میں شو روم ہے اور وہ شو روم جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اب کاشف خان نے ایک گاڑی جو ہے وہ پرچیز کی، 60 لاکھ مالیت کی گاڑی جو وہ پرچیز کرتا ہے۔ بعد ازاں وہ رینٹ کار والوں سے جو ہے وہ گاڑی خریدتا ہے، شو روم والوں سے گاڑی وہ پرچیز کرتا ہے، اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ادا نہیں کر پاتا۔ جس کے کچھ جرگے ہوتے ہیں، وہاں پر جرگہ سسٹم بیٹھتا ہے، اس کے اندر کاشف خان کا جو دوست قاری نامی ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور کاشف خان کے کہنے پر جو قاری نامی جو بندہ ہے وہ کاشف خان کی جو ہے پیمنٹ جو ہے 60 لاکھ روپیہ وہ شو روم والے کو کر دیتا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر قاری نامی جو بندہ ہے وہ کاشف خان سے پیمنٹ کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ کاشف خان اس کو پیمنٹ دینے سے انکاری ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے اگر زیادہ تنگ کیا تو میں خود کو بھی مار دوں گا، اپنے بیوی بچوں سب کو جو ہے وہ مار دوں گا۔ یہ تمام در چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اس کے اندر۔ پھر اسی دوران جب قاری نے اس کو اور زیادہ مہلت دی، قاری نامی شخص نے، اور 10 لاکھ روپیہ مزید اس کو دے دیے کہ اس کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں تو یہ اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر لے۔ ذرائع کی یہ رپورٹس ہیں، ان کے مطابق یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو جب اس نے 10 لاکھ روپے اور دیے، اس نے پھر اپنی رقم کا تقاضا کیا، پھر اس کے اوپر پریشر زیادہ جو ہے بلڈ کر لیا۔ کاشف نامی جو شخص ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بے سکون ہو گیا، اس کے اوپر ذہنی دباؤ تھا، ذہنی ٹارچر تھا۔ اس نے پھر اپنی بیوی سے جو ہے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنا سونا، ایک اس کا پلاٹ ہے وہ دے، اور اس کے ساتھ کچھ مالیت پیسے اس سے مانگے، جس پر بیوی نے جو ہے وہ انکار کیا۔ اب وہ زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا۔
اسی کے اوپر اس نے پھر بہت زیادہ شدید ذہنی دباؤ کا جو ہے وہ شکار تھا، اور اس نے پھر آخرکار وہی کیا جس کی دھمکیاں وہ قاری نامی شخص کو جو ہے وہ دیتا رہا۔ اب ان تمام تر واقعات کے بعد جب یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے تو کاشف خان نامی جو شخص ہے وہ ایک آن لائن ٹریڈنگ کے اندر جو ہے وہ اس کا جو عادی بن چکا ہوتا ہے، اور آن لائن ٹریڈنگ کے اندر اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر کے وہاں سے جو ہے لاس ہو جاتا ہے اس کو، اور جو اس کا قرض ہے، مجموعی قرض جو ہے وہ 70 لاکھ سے 1 کروڑ 10 لاکھ تک وہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو قرض ہے اس کے اوپر ظاہر ہے اس نے کسی سے قرض لیا ہوگا، کچھ اپلیکیشن سے لیا ہوگا، یا پھر کسی سے لیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ سود سے ریلیٹڈ تھا، اس کا اتنا زیادہ قرض بڑھنا، اس کے پیچھے سود کی جو وجوہات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ سود چونکہ اسلام میں بھی حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، پھر اسی کے ساتھ اپنے ان کے مالی دباؤ کے اندر آ کر، اپنی مالی پریشانیوں کے اندر آ کر، اگر آپ کا مالی طور پر آپ اپسیٹ ہیں تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو موت کی بھینٹ چڑھا دے، کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو موت کی بھینٹ چڑھا دے۔ یہ تمام تر واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ان تمام تر چیزوں سے ہمیں جو ہے کم از کم ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا قصور تھا اس میں، جنہوں نے آگے پھلنا پھولنا تھا، جن بچوں نے آگے بڑھنا تھا، جن بچوں نے مستقبل میں کچھ کرنا تھا، ان کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ ایک باپ ہی اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ گل کر دیتا ہے۔ کس قدر یہ سفاکیت کی انتہا ہوتی ہے۔ پھر یہ تمام تر جو چیزیں سامنے آتی ہیں، اس دوران کاشف خان کا جو ایک دوست تھا، قاری نامی شخص جس کو مخاطب کیا گیا، وہ اس سارے واقعے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے۔ اس تمام تر سٹوری میں کچھ حقائق جو ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں، چونکہ ابھی ذرائع کی یہ رپورٹس ہیں، یہ جو نیوز میں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس کے پیچھے چونکہ 3 بچے جو ہیں ان کی تو موقع کے اوپر جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی، اور اس کا جو باپ ہے ان بچوں کا، کاشف خان، اور اس کی بیوی انتہائی تشویشناک حالت میں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ ہیں۔ اب وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں، امید اللہ پاک ان کو جو ہے وہ صحت دے، ان کو زندگی دے، اور بچے تو چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور اس تمام تر واقعے میں جو لوگ جس کا جہاں پر بھی کردار ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے، اور اس واقعے کے اوپر اب ایبٹ آباد کے تھانہ میرپور کے اندر یہ اس واقعے کے اوپر جو ایف آئی آر ہے وہ بچوں کے والد کے اوپر درج کر دی گئی، کاشف خان کے اوپر درج کر دی گئی ہے، جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جس نے خود بھی خودکشی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور تمام جو اپنے فیملی ممبرز ہیں ان سب کو موت کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی اپنے سمیت۔ اور ایف آئی آر چونکہ درج ہو چکی ہے، پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور اس سارے واقعے کو لے کر اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں تو میں نے آن لائن جوا سے ریلیٹڈ، جس طرح لوگ آن لائن جوا کھیلتے ہیں، ٹریڈنگ کے اندر انوالو ہیں، اپنے آپ کو ایک بہتر مستقبل کے لیے اپنی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اپنے جو قرض ہیں وہ لے کر ان ایپس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، پھر ان قرض کو کہاں سے پورا کیا جائے، کہاں سے لوگوں کی پیمنٹ جو ہیں وہ ریٹرن کی جائیں، اس سب کے پیچھے جو ہے ذہنی بربادی، خاندانوں کی تباہی، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز ہے جو آج کل پاکستان کے لوگوں میں بہت زیادہ کامن پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرض پکڑ کر، قرض لے کر جن لوگوں کی ٹریڈنگ کی لت لگ چکی ہے، جو لوگ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، وہ لوگ اپنے گھر کا سکون تباہ کر چکے ہیں، اپنی فیملی کا سکون تباہ کر چکے ہیں، اپنا سکون برباد کر چکے ہیں، اور پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں سامنے آتے ہیں۔ آج اگر ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول نہ کیا، آج اگر ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں سے سبق نہ سیکھا، تو کل یہاں پر کسی اور کی جو ہے وہ سٹوری سامنے آئے گی، کسی اور کی اس طرح کی خبریں سامنے آئیں گی۔ اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اپنے آس پاس، اپنے قریبی، اپنے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ میں سب کو اس سے جو ہے وہ منع کرنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنا لائف سٹائل جو ہے اتنا لمیٹڈ رکھنا چاہیے جس میں آپ کا 3 وقت کا آپ کو کھانا عزت کے ساتھ ملے، آپ کا جو وقت ہے وہ سفید پوشی کے ساتھ گزرے، آپ کا جو وقت ہے وہ عزت کا اور اچھا گزرے، اسی میں جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی چادر سے زیادہ جو ہے وہ پاؤں پھیلا دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں، پھر ہمارا رہن سہن، ہمارے گھر کا سکون، ہماری فیملی کا، ہمارے خاندان کا سکون، پھر بچوں کی جو ہے وہ موت والد کے ہاتھ سے ہوتی ہے، پھر
جو بیوی کی جو موت ہے وہ شوہر کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح پنجاب سائڈ کے اندر گزشتہ ماہ ایک جو واقعہ پیش آیا، آپ سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک باپ کس طرح اپنی بچی کو لے کر نہر میں کود جاتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھی وہ بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھی، اس کو کیا پتا تھا کہ اگلے ہی 5 منٹ میں میرا والد جو ہے وہ میری زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل کر دے گا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ کبھی بھی ایسے معاملات ہوں، مالی پریشانی ہے جو بھی ہے، اس کے اندر اس طرح کے جذباتی فیصلے جو ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی نہ تو ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قرآن اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب باپ نے بچوں کو قتل کر دیا، بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کی، پھر خود جو حرام کی موت مرنے کی کوشش کی، ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہی بات ہے، پیسہ ہے۔ پیسے کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس قرض کو لے کر، اس مالی پریشانیوں کو لے کر اپنے اوپر اس طرح کی مصیبتیں جو ہیں وہ ڈھائی جاتی ہیں۔ جو اس کے بچے جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اس طرح کی آفات سے، اس طرح کی حادثات سے اللہ پاک تمام لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں، اور تمام لوگوں کی جو ہے حفاظت فرمائیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔